حب سیم و زر سے آنکھیں ان کی بے نم رہتی ہیں، اپنے فرزندوں کو بار دوش مائیں کہتی ہیں۔ حیف ایسی قوم پر ہے جو ثمر کے خوف سے سارے اندام شجر سے اس کے نم کو چھین لے۔ بے تامل ختم نازدہ کا کرتے ہیں وجود، تاکہ اس کے تار میں آئے نہ زخمہ سے سرود۔ گرچہ ہے معمور شیوا ہائے رنگا رنگ سے، کچھ بھی جز عبرت نہیں ملتا مجھے افرنگ سے۔ مغربی اقوام کی تقلید سے آزاد رہ، تھام لے قرآن کا دامن زندگی میں شاد رہ۔ یہ شعر پاکستان کے وڈیرے، جاگیردار، جو طاقتور لوگ ہیں، جو سردار ہیں، ان کے کانٹیکس میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اس وقت لکھے گئے تھے اشعار کہ جب یو کے جو تھا وہ مسلط تھا ہندوستان پر، لیکن اب چونکہ آزاد ہیں، اب تو زیادہ تر جو طاقتور لوگ ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں وہ ظلم کر رہے ہیں غریبوں پر۔ سونے چاندی مال و دولت کی محبت نے ان کی آنکھوں سے نمی غائب کر دی ہے، ہمدردی چھین لی ہے، یہاں تک کہ ماؤں کے لیے اولاد گویا کندھوں کا بوجھ بن رہی ہے، ممتا بھی ختم ہو گئی۔ افسوس اس قوم پہ جو پھل کے خوف سے درخت کے تنے کے اندر سے نمی کھینچ لیتی ہے تاکہ اس کے مضراب ساز سے کوئی سر پیدا نہ کرے۔ وہ نہ پیدا ہونے والے بچوں کو وجود کے اندر ختم کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ وڈیرا شاہی جاگیردار رنگ رنگ کے انداز رکھتے ہیں، لیکن میں انہیں دیکھ کے صرف عبرت حاصل کرتا ہوں۔ اے وہ شخص جو امیروں سے متاثر ہے اور ان کی پیروی کر رہا ہے، اس سے آزاد ہو جا، قرآن کریم کا دامن تھام اور صحیح معنوں میں آزاد ہو جا۔